السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ جس وقت امریکہ نے ایران پر نئی اور سخت معاشی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مصروف تھے، جس سے یہ تو طے ہو گیا کہ فیلڈ مارشل کے دورے اور ایران پر نئی امریکی پابندیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مغربی میڈیا سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا اور ایک بار پھر مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد فیلڈ مارشل نے ایران جانے کا فیصلہ کیا۔ بڑی اچھی اور حیرت انگیز بات تھی کہ ٹرمپ جو ہے پھر مذاکرات کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق ملاقات کامیاب رہی۔ ایرانی صدر نے کھل کر ایرانی مفادات اور معاہدے کی بحالی کے حوالے سے باتیں کی۔ ایک اور بڑی جنگ یا امن امکان 50-50 ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کھول دیتا ہے تو ایران کو مکہ معاہدے میں شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایرانی رہنماؤں کا یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا کہ انہیں مکہ معاہدے میں بانی رکن کے طور پر شامل کیا جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران مکہ معاہدے میں شامل ہو جائے گا بات چیت کے بعد۔ اب بات کرتے ہیں ایران پر نئی معاشی پابندیوں کے حوالے سے، وہ کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا ایران جھک جائے گا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پابندیاں لگتی ہیں، اگر پھر بھی حل نہ نکلے مسئلے کا تو جنگ ہوتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کا معاملہ ہی سارا الٹا ہے، الٹے ہی چلتے ہیں یہ۔ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں فتح حاصل نہیں کر سکا، جس کے بعد اب ایران پر مزید سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ جنگ ایک ایسے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن کے پاس فوجی آپشن تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ ایران نے خلیج میں امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، آبنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے ایران کو دبانے کے بجائے اسے مزید خطرناک بنا دیا ہے؟ اور اگر معاشی پابندیاں بھی ناکام ہو گئیں جیسے کہ پہلے ناکام ہو گئی ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آخر بچے گا کیا؟ کیا وہ پھر ایران سے معافی مانگ لیں گے ٹرمپ؟ اور صدر ٹرمپ کا کیا خیال ہے کہ ایران دنیا کو تیل کی سپلائی ہونے دے گا جب آپ اس پر اتنی پابندیاں لگا رہے؟ وہ خاموشی سے امریکی پابندیوں کو دیکھے گا؟ ایرانی رہنما کہہ چکے ہیں اگر ان کا تیل نہیں بکے گا تو پھر کسی کا بھی تیل نہیں بکے گا۔ اور کیا امریکہ کی خاطر روس، چین اور ایران کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہم پاکستان، ترکیہ، عراق، آذربائیجان، وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا یا صدر ٹرمپ ڈکٹیشن دیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیوں کے باعث امریکی دفاعی مبصرین اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا کہنا ہے کہ جواب میں ایران بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے اور وہ ایٹم بم بنانے تک کا اعلان کر سکتا ہے یا ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے بقول ایران کے خلاف ایک ایسی معاشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے جو کسی مخالف ملک کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالیاتی کارروائی ہوگی۔ گزشتہ 50 سال سے امریکہ کیا کر رہا ہے؟ پابندیاں تو آپ لگا رہے ہیں، کیا رزلٹ نکلا؟ صرف اب ایران پر پابندیاں لگیں گی بلکہ جو کمپنیاں اور ممالک ایران سے تجارت کریں گے، اسے معاشی لائف لائن فراہم کریں گے، ان پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ لیکن امریکی حکومت اس دعوے پر خود جو اسے دعوے کر رہے ہیں ٹرمپ اور ان کے وزیر خزانہ، واشنگٹن کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سابق امریکی سفیر برائے روس ہیں مائیکل میکفال، جب ان سے پوچھا گیا کیا یہ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے تو ان کا جواب جو تھا انتہائی واضح تھا۔ ان کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ خود واضح نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کارروائی کا حتمی مقصد کیا ہے۔ کیا چاہتا ہے امریکہ؟ کیا مقصد ایران کی جنگ کو ختم کرنا ہے؟ کیا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے یا اصل ہدف آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا ہے؟ آخر ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک ہدف ٹارگٹ واضح نہ ہو معاشی پابندیوں کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ عام طور پر معاشی پابندیاں جنگ سے پہلے لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا ہے۔ پہلے کسی ملک پر اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، دباؤ بڑھایا جاتا ہے، اس کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر تمام سفارتی اور معاشی اقدامات ناکام ہو جائیں تو فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ لیکن ایران کے معاملے میں صورتحال بالکل مختلف اور الٹ دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی فوجی جنگ شروع کر دی، حملہ کر دیا، بمباری کر دی،
اور اب جب وہ ناکام ہو گئی تو اب معاشی جنگ شروع کر دی جو گزشتہ 50 سال سے جاری ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ امریکی تاریخ میں ایسی مثال بہت کم ملتی ہے جہاں امریکہ نے پہلے مکمل فوجی جنگ لڑی ہو اور اس کے بعد اقتصادی پابندیوں کو جنگ کا اگلا مرحلہ بنایا ہو۔ لیکن اس پوری حکمت عملی کا ایک ایسا پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے چین۔ اگر امریکہ ایران پر نئی معاشی پابندیاں لگا چکا ہے تو ان پابندیوں کی کامیابی یا ناکامی بڑی حد تک چین کے رویے پر منحصر ہے۔ چین نے پہلے ہی ان پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران سے مذاکرات کرے، کیونکہ جنگ تو حل نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر چین نے امریکی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارت اور معاشی روابط جاری رکھے تو واشنگٹن کے لیے ایران کو مکمل طور پر تنہا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ روس نے بھی ایران سے تجارت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکہ ماضی میں چین کے خلاف بھی معاشی دباؤ استعمال کر چکا ہے، لیکن ہر مرتبہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشی دباؤ بھی ناکام ہو گیا تو امریکہ کہاں جائے گا؟ جنگ کر کے دیکھ لی، اب ناکام ہو گیا امریکہ۔ اب معاشی دباؤ، کچھ پابندیاں زیادہ تر 50 سال سے لگی تھی، کچھ نہیں لگا دی ہیں۔ صورتحال انتہائی پیچیدہ اور امریکہ کے لیے باعث شرم ہے۔ امریکہ ایک عجیب و غریب اسٹریٹجک بحران سے دوچار ہے اور فوجی آپشن بڑی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شدید حملوں کے باوجود مزاحمت کر سکتا ہے۔ ایرانی رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا۔ جس ملک کی معیشت تقریباً نصف صدی سے پابندیوں کے بوجھ تلے ہے، اسے مزید معاشی دباؤ سے جھکانا شاید اتنا آسان ہے جتنا واشنگٹن کے پالیسی ساز سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکہ کو ایران سے زیادہ کسی اور ملک سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال نے امریکی فوجی طاقت کی حدودوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں جتنا اسے دنیا سمجھ رہی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ ایران نے امریکہ کو ننگا کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس اب آپشن تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے، صرف ایک مذاکرات کا آپشن ہے۔ فوجی طاقت اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکی اور اب معاشی طاقت بھی ناکام ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا 1-2 ہفتے میں۔ مثلا ایران 1 سال تک اگر معاشی سخت پابندیاں برداشت کر لیتا ہے تو کیا دوسری طرف دنیا 1 سال تک تیل سے محروم ہونا برداشت کر لے گی؟ ایک امریکی جنرل ہیں بڑے مشہور، ہیری میک کیفری، انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے خود ایک بڑی فوجی ڈویژن کے ساتھ سعودی عرب کی بندرگاہ دمام پر ہزاروں بختر بند گاڑیاں اتاری تھیں۔ اس زمانے میں امریکہ خلیج میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن ان کے بقول آج کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ موجودہ حالات میں امریکی فوج کے لیے آنے والے برسوں میں خلیج فارس میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کرنا انتہائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور صرف امریکی فوجی نہیں، امریکی بحریہ اور فوجی ساز و سامان لے جانے والے بحری جہاز بھی ایک مشکل ماحول میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون صلاحیت کا استعمال کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ جنرل میک کیفری نے یہ انکشاف بھی کیا کہ امریکہ خلیج فارس میں اپنی متعدد فوجی تنصیبات تک مستقل رہائی کھو چکا ہے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے اب امریکی فوجی۔ امریکی فوج کا لاجسٹک نظام، فضائی دفاعی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر اس پورے بحران سے متاثر ہوا ہے۔ ایران نے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے امریکی ریڈار اور مواصلاتی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے امریکی فضائیہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے دعووں کے برعکس ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہا، اسے کامیابی نہیں ملی۔ امریکی جنرل نے انکشاف کیا ایران جلد ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نہیں ختم کر سکا ہے ایران کی ایٹمی صلاحیت۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اگر امریکہ خلیجی ممالک کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے خود ان کے لیے خطرے کا باعث بن جائے تو کیا سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک مستقبل میں اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے برقرار رکھنا چاہیں گے؟
وہ تو کہیں گے بھائی چلے جاؤ یہاں سے اب. اس لیے اب مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ خطے کے ممالک نے اب اپنا دفاع خود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. امریکہ پر انحصار ختم کر رہے ہیں. اس اتحاد میں ایران، مصر اور بنگلہ دیش کی شمولیت کا بھی امکان بڑھ گیا. امریکی فوجی اڈے خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن گئے. عین ممکن ہے آئندہ چند ہفتوں میں عرب ممالک خود امریکہ سے مطالبہ کریں کہ اپنے فوجی اڈے ختم کرو، گیٹ آؤٹ. اب مشرق وسطیٰ میں امریکی پوزیشن بتدریج کمزور ہو رہی ہے. اصل سوال ابھی باقی ہے. امریکہ ایران کو معاشی طور پر دبانا چاہتا ہے. ایران فوجی حملوں کے باوجود مزاحمت کر رہا ہے. چین، روس اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے. خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ہو گئے. اور آبنائے ہرمز ایران کے ہاتھ میں ایک ایسا اسٹریٹجک کارڈ بن چکا ہے جسے نظر انداز کرنا آسان ہے. اور دوسری طرف باب المندب جو ہے وہ ایران کے حامی حوثیوں کے کنٹرول میں. سب سے حیران کن بات یہ کہ جس جنگ کا ایک مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا تھا، ختم کرنا تھا، وہی جنگ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے مزید پرعزم کر دے ایران کو، تو یہ ایک امریکہ کے لیے بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہوگا. صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کے زوال کی رفتار بڑھا دی ہے. دنیا اب چین کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر چین نے ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھا تو سمجھیے امریکہ اور یورپ یہ جنگ ہار چکے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.